بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم المختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 38 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حذف عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وَأُلْحِقَ بِهِ سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ أي بحسن التعليل ما يبنى على الشك ولم يجعل منه لأن فيه ادعاء وإصرارا والشك ينافيه، كقوله كأن السحاب الغر جمع الأغر، والمراد الماطرة الغزيرة الماء غيبن تحتها أي تحت الربا حبيبا فما ترقى، والأصل ترقاء بالهمزة فخفف أي ما تسكن لهن مدامع، علل على سبيل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غيبن حبيبا تحت تلك الربا فهي تبكي عليها۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 36 اور 37 میں حسن تعلیل سے متعلق ہم تفصیلاً پڑھ کر آگے ہیں۔ حسن تعلیل محسنات معنویہ کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی وصف کے لیے کسی باریک اور باریک بینی سے، کسی خاص باریک وجہ سے کسی ایسی علت کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو حقیقت میں اس کے لیے وہ علت ہوتی نہیں، لیکن علت جیسی وہ اس کے لیے بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ پھر حسن تعلیل کی 4 قسمیں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس وصف کے لیے علت کا دعویٰ کیا گیا ہوگا وہ وصف یا تو ثابت ہوگا یا نہیں، پھر ثابت ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ثابت نہ ہو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، جس کی مثالیں اور تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حسن تعلیل کی ایک نئی قسم جس کو تو براہ راست حسن تعلیل کی اقسام میں شمار نہیں کیا گیا، البتہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ حسن تعلیل کے ساتھ ملحق ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ ملحق ہے، اس کے اقسام میں نہیں۔ اس سے مراد مصنف علیہ الرحمہ کی وہ ہے ما یبنی علی الشک، یعنی وہ صورت ہے جس میں مدعا کی غیر واقعی علت کو شک کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں بھی حسن تعلیل کی طرح غیر واقع علت کو ذکر کیا جاتا ہے، بنا پر اس کے یہ ایک طرح کا حسن تعلیل ہوا، لیکن اور اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، لیکن چونکہ براہ راست اس میں چونکہ اس علت کا دعویٰ اور اصرار نہیں ہوتا جس طرح کے حسن تعلیل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ملحق بحسن تعلیل کہا، براہ راست حسن تعلیل نہیں کہا گیا اس کو۔ اس کی مثال میں ابو تمام کا شعر مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے، کأن السحاب الغر غیبن تحتها حبیبا فما ترقى لهن مدامع، گویا کہ بارش یا کثیر بارش برسانے والے بادلوں نے غائب کر دیا ریت کے ٹیلوں کے نیچے محبوب کو، بس نہیں تمتے ان کے آنسو، یعنی کثیر بارش برسانے والے سفید بادلوں نے جو ہے ریت کے ٹیلوں کے نیچے محبوب کو غائب کر دیا، اور غائب ہونے پر اب وہ خود ہی جو ہے اس محبوب کے غیبوبت پر رو رہی ہیں اور ان کے آنسو نہیں تمتے، یعنی مسلسل بارش ہی برساتے رہتے ہیں اس پر۔ اب یہاں پر شاعر نے بارش برسنے کی علت کو لفظ کأن سے علی سبیل شک بیان کیا کہ بادلوں نے محبوب کو ریت کے ٹیلوں کے نیچے دفن کر دیا ہے، جس پر اب وہ رو رہے ہیں اور بارش کے قطروں کی شکل میں ان پر آنسو برسا رہے ہیں، اور جو ہے ان کے آنسو نہیں تمتے، چونکہ یہ علت جو ہے غیر واقعی ہے اور اعلیٰ سبیل شک بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ ملحق بحسن تعلیل ہے، براہ راست حسن تعلیل نہیں۔ تو فرماتے وہ الحق بھی بحسن تعلیل،
اور حسن تعلیل کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے ما یبنا علی الشک، اس صورت کو بھی جس کی بنا شک پر کی گئی ہو، ولم یجعل منہ، اور اس کو ملحق بحسن تعلیل تو کہا، ملحقات میں شمار کیا، براہ راست حسن تعلیل یا اس کی قسم شمار نہیں کیا، لأن فیہ ادعاء و اصرارا والشک ینافیہ، کیوں بھی؟ اس لیے کہ حسن تعلیل میں کسی وصف کے لیے کسی چیز کے علت کا دعویٰ کرنا، اس میں باقاعدہ اس مدعا پر ایک طرح کا اصرار ہوتا ہے اور باقاعدہ اس پر جو ہے قائل مصر ہوتا ہے، اس میں وہ دعویٰ کرتا ہے، باقاعدہ اصرار کرتا ہے۔ اور یہ جو ہم صورت بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں مدعا بصورت شک کے بیان کیا جاتا ہے، اور شک کو ینافی، اور شک جو ہے یہ حسن تعلیل کے منافی ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو باقاعدہ مدعا کو بیان کر کے بڑے جو ہے دلیری سے اس پر اصرار بھی کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں تو شک کی صورت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابو تمام اس شاعر نے اپنے شعر میں کأن السحاب الغرہ غیبن تحتها حبیبا فما ترقى لہن مدامع، گویا کہ اس سفید بادل نے جو کثیر بارش برساتا ہے غائب کر دیا اس ٹیلوں کے نیچے محبوب کو، فما ترقى لہن مدامع، اب ان بادلوں کے آنسو نہیں تمتے، نہیں رکتے۔ اب یہاں پر اس نے بادلوں کے سے پانی برسنے کو، بارش برسنے کی وجہ اور علت جو ہے وہ محبوب کے ٹیلوں کے نیچے غائب ہونے کو بیان کیا، حالانکہ یہ نہیں، اور یہ بیان اس نے کأن سے کیا، کأن شک کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ ملحق بحسن تعلیل تو ہو سکتا ہے، براہ راست حسن تعلیل نہیں۔ کا قولی، جیسے کہ ابو تمام کا یہ شعر ہے، کأن سحاب الغرہ، گویا کہ سفید بادل نے، غر یہ اغر کی جمع ہے، سفید چیز کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد الماطرۃ الغزیرۃ الماء، وہ سفید بادل جو کثرت سے پانی برسائے، بہت زیادہ برسنے والا، اور بادل جو ہے جو کثیر بارش برسائے۔ الغر جمع الاغر، یہ اغر کی جمع ہے، والمراد، مراد اس غرہ سے الماطرۃ الغزیرۃ الماء، وہ بارش جو، وہ بادل جو بہت زیادہ پانی پر مشتمل ہو، بہت زیادہ کثرت سے پانی برسائے۔ غیبن تحتہا، غیبن میں ضمیر جو ہے صحاب کی طرف راجع ہے، غائب کر دیا، اور ان بادل نے، کثیر برسنے والے بادلوں نے، تحتہا اے تحت الربا، تحتہ میں ضمیر جو ہے ہا ضمیر ربا کی طرف راجع ہے۔ اس سے پہلے جو ابو تمام کا، چونکہ یہ پورے ایک نظم ہے تو اس سے پہلے جو شعر گزرے اس میں ربا کا لفظ گزرا ہے، ربا ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں غائب کر دیا تحتہا ان ٹیلوں کے نیچے حبیباً محبوب کو، فما ترقا، ترقا تا اصل میں رقا یرقا، اس کا معنی آتا ہے یعنی رکنا، فما ترقا پس نہیں رکتے، اصل میں ترقا ہوتا بالحمزہ، حمزہ کے ساتھ، فخفف ضرورت شعری کی وجہ سے، وزن شعری کی وجہ سے حمزہ میں تخفیف کر دی گئی، ای ما تسکن، اس کا معنی ہے بس نہیں رکتا، لہن ان بادلوں کے لیے، مدامع آنسو، یعنی ان کے آنسو نہیں رکتے، یعنی وہ بادل اب مسلسل بارش ہی بارش برسا رہے ہیں محبوب کے غائب ہونے پر، نظروں میں نہ آنے پر۔ علل علی سبیل شک، تو بارش برسنے کی علت بیان کی گئی ہے اس شعر میں، علی سبیل شک، بطور شک کے، نزول المطر من السحاب، یعنی بطور شک کے اس بات کی علت بیان کی گئی ہے بارش کے برسنے کی بادلوں سے، کہ بأنہا غیبن حبیبا، کہ ان بادلوں نے غائب کر دیا محبوب کو، تحت تلک الربا، ان ٹیلوں کے نیچے، فہی تبکی علیہا، اب یہ بادل اس پر رو رہی ہے اور مسلسل جو ہے وہ پانی برسا رہی ہے، حالانکہ یہ حقیقی وجہ تو نہیں، حقیقی علت نہیں ہے، اسی وجہ سے شاعر نے کہا ان شک کے الفاظ سے اس کو بیان کیا ہے، تو اس لیے اس کو ملحقات بحسن تعلیل کہا، حسن تعلیل میں شامل نہیں کیا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حسن
تعلیل جو محسنات معنویہ کی 20ویں قسم ہے، اس کے ملحق ایک قسم ہم نے پڑھا جو ملحق بحسن تعلیل جس کو کہا گیا، اور وہ قسم ہے ما یبنی علی شک کی، جس میں کسی وصف کے لیے علت کی بنا شک پر رکھی گئی ہو، شک کے ساتھ اس کے علت کو بیان کیا گیا ہو، غیر واقعی چیز کو اس کا علت بنایا گیا ہو اور بطور شک کے بنایا گیا ہو، تو چونکہ شک کے بنا پر اس کو ملحق بحسن تعلیل کہا گیا۔ عزیز طلبہ، آخر میں سبق سے متعلق ایک سوال ہے کہ صحاب الغرہ غیبن تحت حبیبا فما ترقى لهن مدامع، اس شعر میں الغر اور ترقى اور مدامع ان 3 الفاظ کی مفرد ہوں تو جمع، اور لغوی صرف تحقیق اور معانی یاد کر کے آپ نے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔